السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے رتن سنگھ کے بارے میں۔ تو رتن سنگھ یہ ہمارے ریٹ مینس کے سلیبس میں جوڑا گیا ہے رتن سنگھ کو، اور آج ہم ان کی سوانح حیات جو کہ NCERT میں دی گئی ہے اس کے اکارڈنگ پڑھیں گے۔ یہاں ہم نے 2-3 NCERT سے رتن سنگھ کے یہ بایوگرافی کو لے کے اور کوشچن تیار کیے گئے ہیں جس کے آنسر ہم لوگ اس میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے رتن سنگھ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1927 میں ہوئی تھی۔ ان کی پیدائش 1927 میں ہوئی تھی اور ان کی وفات کے بارے میں اس میں نہیں دیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں ان کی وفات 2021 میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں اب ہم۔ رتن سنگھ ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ بعد میں دہلی چلے آئے اور کچھ عرصے لکھنؤ میں رہے۔ ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے سیالکوٹ میں ان کی پیدائش ہوئی، وہیں پہلے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد دلی چلے آئے اور کچھ عرصے لکھنؤ میں رہے۔ ان کی پہلی کہانی ممی تم ایک دیوار ہو 1953 میں شائع ہوئی۔ 1969 میں ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ پہلی آواز منظر عام پر آیا۔ تو ایسے ہی سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے یا کب شائع ہوا۔ ٹھیک ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے کئی افسانوی مجموعے شائع ہوئے جن میں پنجرے کا آدمی، مانک موتی اور کاٹھ کا گھوڑا شامل ہیں۔ صبح کی پری بچوں کی کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے اردو میں بعض پنجابی افسانوں اور ناولوں کے ترجمے بھی کیے۔ رتن سنگھ کا تعلق بھی ادیبوں کی اس نسل سے ہے جو ترقی پسند تحریک کے ساتھ ذہنی اور نظریاتی وابستگی رکھتے تھے۔ ان دنوں رتن سنگھ کا مستقل قیام نوئیڈا گوتم بدھ نگر میں ہے۔ ان دنوں جو رتن سنگھ کا مستقل قیام ہے وہ نوئیڈا گوتم بدھ نگر میں ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو ان کے انتقال کی سن 2021 بتائی تھی۔ جی ہاں، یہ کتاب 2021 سے پہلے سے لکھی ہوئی ہے، پہلے کی ہے، اس لیے اس میں اپڈیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ حالانکہ میں نے ریختہ پہ اس کو سرچ کیا ان کی وفات کے اب یہ حیات ہے یا نہیں، تو اس میں ان کی وفات 2-3 مئی 2021 دکھائی تھی۔ اس کے آدھار پر میں نے آپ کو 2021 بتائی ہے۔ آگے ہم دوسری NCERT میں ہم نے جو پڑھا اس کو دیکھتے ہیں۔ ڈیٹ تو پیدائش کی سیم ہے 1927 کی۔ رتن سنگھ قصبہ داؤد، تحصیل ناروادال، ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اس میں ان کا قصبہ اور تحصیل بھی دے دی گئی ہے، جبکہ اوپر والے میں صرف سیالکوٹ دیا ہوا تھا۔ ایک مقامی اسکول میں میٹرک تک تعلیم پائی۔ جہاں انہوں نے پیدا ہوئے وہیں انہوں نے اسکول میں اپنا پڑھائی کی۔ تقسیم وطن کے بعد ہندوستان چلے آئے، یعنی کہ 1947 میں جب دیش آزاد ہوا تب یہ ہندوستان میں آ گئے۔ 1962 میں آل انڈیا ریڈیو میں پروگرام ایگزیکٹو کی حیثیت سے منسلک ہوئے۔ مطلب آل انڈیا ریڈیو میں جب یہ 1962 میں وابستہ ہوئے وہاں سے، تو اس میں جو ان کا عہدہ تھا وہ تھا پروگرام ایگزیکٹو۔ اپنی ملازمت کے دوران انہوں نے جالندھر، بھوپال، لکھنؤ، جبل پور اور سری نگر وغیرہ شہروں میں قیام کیا۔ کتنے شہروں میں قیام کیا؟ جالندھر، بھوپال، لکھنؤ، جبل پور، سری نگر، ٹوٹل 5 شہروں میں قیام کیا۔ انہیں شروع سے افسانہ نگاری کا شوق تھا۔
طالب علمی کے دور میں کہانیاں لکھنے لگے۔ بطور افسانہ نگار ان کا نام بہت جلد مشہور ہو گیا۔ پہلی آواز، پنجرے کا آدمی، کاٹھ کا گھوڑا اور پناہ گاہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ دیکھیے اس میں ہم نے صرف 3 افسانوی مجموعے پڑھے تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے اور ایڈ ہو گئے ہیں پناہ گاہ، ٹھیک، اور پہلی آواز، یہ اس میں ایکسٹرا ہے۔ ان کے 2 ناول در بدری اور اڑن کھٹولا ہیں۔ در بدری اور اڑن کھٹولا یہ ان کے 2 ناول ہیں، اور ایک طویل سوانحی نظم ہڈ بیتی اردو اور پنجابی میں شائع ہو چکی ہے، یہ 2 زبانوں میں شائع ہو چکی ہے۔ وہ مترجم کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں، یعنی یہ افسانہ نگار بھی ہیں، ناول نگار بھی ہیں، اور مترجم کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ان کے جو افسانوی مجموعے پڑھے تھے وہ تھا پنجرے کا آدمی، مانک موتی اور کاٹھ کا گھوڑا۔ اب ایک اور NCERT ہے جو اس میں دیکھتے ہیں ہمیں تھوڑا کیا مختلف ملتا ہے، ٹھیک۔ تو رتن سنگھ قصبہ داؤد، ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اس میں بھی قصبہ داؤد ہے۔ ایک مقامی اسکول میں میٹرک تک تعلیم پائی۔ تقسیم وطن کے بعد ہندوستان منتقل ہو گئے۔ 1962 میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ اپنی ملازمت کے دوران انہوں نے جالندھر، بھوپال، لکھنؤ، جبل پور اور سری نگر جیسے شہروں میں قیام کیا۔ اسکول کے زمانے ہی سے اردو فکشن کی طرف راغب ہو گئے۔ یہ رغبت بہت جلد افسانہ نگاری میں منتقل ہو گئی۔ پہلی آواز، پنجرے کا آدمی، کاٹھ کا گھوڑا اور پناہ گاہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ ان کے 2 ناول ہیں در بدری اور اڑن کھٹولا، اور ایک طویل سوانحی نظم ہے ہڈ بیتی اردو اور پنجابی میں شائع ہو چکی ہے۔ یہ ایز اٹ از جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے سیم کاپی پیسٹ ہے یہ بھی، پر ہلکی کہیں کہیں لینگویج چینج ہے، زبان میں تبدیلی کی گئی ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ رتن سنگھ نے بڑی تعداد میں منی کہانیاں بھی لکھی اور کئی پنجابی کہانیوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ رتن سنگھ کا شمار ترقی پسند افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے افسانے مختصر، سادہ اور مؤثر ہوتے ہیں، یعنی اثردار ہوتے ہیں اور مختصر ہوتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں پنجاب کی زندگی اور وہاں کی تہذیب کا عکس نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ایگزام میں اکثر پوچھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے رتن سنگھ کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں کئی ریاستی اور قومی سطح کے انعامات و اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ یہ پڑھے ہم نے 3 NCERT میں جو ان کی حالات زندگی دی گئی ہے وہ۔ اب آگے ہم نے اس سے سوالات بنائے ہیں۔ دیکھیے رتن سنگھ کہاں پیدا ہوئے، پہلا سوال یہ ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے رتن سنگھ ضلع قصبہ داؤد میں، ٹھیک ہے، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اور آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ سیالکوٹ میں اور کون 2 نظم نگار پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ داؤد سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ قصبہ داؤد سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ سیالکوٹ کے بعد رتن سنگھ کہاں چلے آئے؟ کہاں چلے آئے تھے رتن سنگھ؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے، تو یہ دہلی آئے اور دہلی کے بعد لکھنؤ، ٹھیک ہے۔ تقسیم وطن کے بعد جب سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تو تقسیم وطن کے بعد دلی آئے اور وہاں سے پھر یہاں ہے ہندوستان چلے آئے، اور پہلے دلی آئے اور پھر اس کے بعد لکھنؤ آئے ہیں یہ۔
یہ رہا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، رتن سنگھ کی پہلی کہانی کا نام کیا ہے اور کب شائع ہوئی؟ یعنی کہ ان کی جو پہلی کہانی ہے اس کا نام کیا ہے اور یہ کب شائع ہوئی؟ تو ان کی جو پہلی کہانی ہے وہ ہے یہ ممی تم ایک دیوار ہو، جو 1953 میں شائع ہوئی، ٹھیک ہے۔ آپ کاپی پین لے کر کے ضرور بیٹھیے گا اور اس کے کوشچن آنسر نوٹ ڈاؤن کر کے اور ان کو یاد کر لیجیے گا رتن سنگھ، کیونکہ آپ کے نصاب میں دیا گیا ہے اس حوالے سے۔ اگلا سوال ہے، رتن سنگھ کا پہلا افسانوی مجموعہ کب اور کس نام سے شائع ہوا؟ پہلا افسانوی مجموعہ کب اور کس نام سے شائع ہوا؟ تو ان کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے وہ ہے پہلی آواز، جو 1969 میں منظر عام پر آیا۔ کیا ہے؟ پہلی آواز۔ پہلی کہانی ہے ممی تم ایک دیوار ہو، اور پہلا افسانوی مجموعہ ہے پہلی آواز۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور سوالات کی طرف۔ رتن سنگھ کے دیگر افسانوی مجموعے کون کون سے ہیں؟ تو ان کی جو دیگر افسانوی مجموعے ہم نے انڈر لائن کیے تھے وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ یہ ہے پنجرے کا آدمی، مانک موتی، کاٹھ کا گھوڑا، ٹھیک ہے، 3 یہ ہو گئے، اور آگے 2 اور ایکسٹرا ہیں، پہلی آواز اور پناہ گاہ۔ اس طرح سے ان کے 5 افسانوی مجموعے ہیں، آپ لوگ ایک جگہ پر لکھ لیجئے گا۔ اگلا سوال، بچوں کے لیے لکھی گئی کہانیوں کے مجموعے کا نام کیا رکھا؟ ٹھیک ہے، بچوں کے لیے جو انہوں نے کہانی لکھی تھی اس کا نام اس میں ہے پری، صبح کی پری۔ بچوں کے لیے جو انہوں نے شامل لکھی تھی وہ لکھی تھی یہ رہا صبح کی پری، کہانیوں کا مجموعہ ہے جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھا تھا، صبح کی پری۔ اگلا سوال ہے، ایک منٹ، ہاں، تو رتن سنگھ کس تحریک سے وابستہ تھے؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے، یہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ترقی پسند نظریات کو پسند کرتے تھے۔ دیکھیے آپ سمجھ جائیے گا، وائس کے ذریعے لکھنے میں تھوڑی مشکل آ رہی ہے اس وجہ سے۔ رتن سنگھ کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ یہ ہم نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا، رتن سنگھ کی وفات 2021 میں اور نوئیڈا میں ہی یعنی دہلی میں ہی ہوئی ہے، 2021 میں، 2-3 مئی 2021۔ ان کے افسانوں میں کس شہر کی تہذیب کی عکاسی دیکھنے کو ملتی ہے؟ تو اس کا جو جواب ہوگا صحیح وہ ہوگا پنجاب۔ پنجاب کے وہاں کی ہمیں ان کے عکاسی دیکھنے کو ملتی ہے۔ پنجابی کہانیوں کا ترجمہ کس افسانہ نگار نے کیا؟ تو وہ بھی رتن سنگھ نے کیا۔ آگے ہے، در بدری اور اڑن کھٹولا صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ در بدری اور اڑن کھٹولا ناولٹ ہیں، یہ ناولٹ ہیں۔ اگلا سوال، رتن سنگھ کی طویل سوانحی نظم کا نام بتائیے۔ انہوں نے ایک نظم لکھی جو سوانحی اور طویل نظم ہے، اور اس کا نام ہے ہڈ بیتی۔ یہ ہے ہمارا آج کی کلاس کا لاسٹ سوال۔
ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو ہماری کلاس پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کلاس پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔